أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو کہ جب ان کے پاس پیغمبر آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا. پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں. وہ بولے کہ تم کچھ اور نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز
اور اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے، ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 رمضان المبارک، اور تاریخ آج میں آپ کو صحیح بتاؤں گا انشاءاللہ، 15 مارچ میں یہ دل میں، ہاں یہ اچھا یہ بڑا آسان ہو گیا آپ سے بات کرنے میں۔ آج ہم نے یہ جو ابھی کوئی ہمارے پاس اگلے 50 سے 55 منٹ ہیں، ہم نے اس میں یہ سوچا کہ جس پہ آپ سے بات کی جائے وہ ہے ابلاغ، ازل سے آج تک۔ مثال کے طور پہ ابھی جب میں آپ کو تاریخ بتانے لگا تھا تو اس ٹاک بیک میں پہلے سے مجھے کہا گیا 15، یہ ابلاغ کا ایک طریقہ۔ میں نے اشارہ کیا آپ کو ایسے، ابلاغ کا ایک طریقہ۔ میں نے پکارا ایسے، کسی کا نام لے کر، ابلاغ کا ایک طریقہ۔ میں نے اسے پکارا، ابلاغ کا ایک طریقہ۔ میں نے نہیں پکارا، اوپر دیکھا، ابلاغ کا ایک طریقہ۔ میں نے آنکھیں جھکا لیں، ابلاغ کا ایک طریقہ۔ میں نے دل کے اندر چھاتی ماری، ابلاغ کا ایک طریقہ۔ جانے پرانے دور سے کیا کیا ذرائع ہوں گے، چٹھیاں لکھنا، بھیجنا، پتھروں کے ساتھ باندھ کے رک کے بھیجنا، اور جانے کیا کیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کے اذان کا ایک طریقہ آپ نے دیکھا، اذان دی جاتی ہے، ابلاغ کا ایک طریقہ۔ وہ کتنے سارے ذرائع ہیں، اور بالخصوص ہمارے اس خطے میں، بر صغیر پاک و ہند میں، یعنی ہم نے اگر آپ دیکھیں انڈونیشیا میں اور ملیشیا میں جو اسلام کا تبلیغ ہوئی وہ پپٹس کے ذریعے ہوئی، پتلیوں کے ذریعے، وہ ابلاغ کا ایک طریقہ۔ اور پھر یہاں بالخصوص سماع اور قوالی کا جو سلسلہ رہا وہ ابلاغ کا ایک انتہائی مؤثر طریقہ جو اب بھی جاری و ساری ہے۔ پھر کچھ ایسے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ کچھ کسی کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھنے والا نہیں دکھتا کسی اور کو، ان کو پتا ہوتا ہے۔ چلیے سمجھاؤں آپ کو کہ فون آج کل سمارٹ فون، وہ جس میں بلوٹوتھ ہوتا ہے، تو بلوٹوتھ والا دوسرے بلوٹوتھ والے کا حال جانتا ہے، تیسرے کو نہیں پتہ لگتا۔ پھر اب ایسے فون بھی ہیں کہ ان کو جوڑو تو وہ ادھر سے ادھر کچھ چلا جاتا ہے، اور بھی زیادہ بہت ساری۔ تو کیا انسانوں کے اندر میں بھی ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہوگا، یا ہر ابلاغ کا ہمیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے نا؟ ایک دلچسپی کی بات، جیسے میں نے کہا تم اماں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، دوست کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، اور بھائی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، اور وہ جو سمیع و علیم ہے، وہ آج امام زین العابدین علیہ السلام، تو وہ پڑھا اور انہوں نے کہا کہ مالک تیرا حکم ہے اس لیے میں دعا کرتا ہوں، ورنہ میں کون ہوں کہ میں تجھے کچھ تجویز کروں کہ تو ایسے کر، تو سب جانتا اور تو کرنے والا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ آپ نے بھی سنا اور میں نے بھی سنا کہ بیٹا رو نا تو ماں بھی خوراک کا پتہ نہیں لگتا، بچہ جو روتا ہے، ابلاغ کا ایک طریقہ۔ سو آج ہم نے اس پہر میں 2 ایسی شخصیات یہاں ابھی تشریف لائیں گی اور یہاں بیٹھیں گی، اور یہ میں ان کے استقبال کے لیے تیار ہوں۔ پچھلے 3 روز سے ہم چشم برآں ہیں اور ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ابو محمد صاحب میں تو وہ دکھتے ہیں، آج خود ہی دکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک ابلاغ تھا۔ جناب انتہائی قابل احترام فرید ایاز صاحب تشریف لائے ہیں، اور صاحبزادہ عاصم مہاروی چشتی صاحب تشریف لائے ہیں، اور موضوع سخن ہوگا ابلاغ، ازل سے آج تک۔ آئیے سر، قدم دھریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عاصم بھائی، کیسے مزاج؟ آپ خیریت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اوله واخره بسم اللہ اوله واخره جناب علی، بسم اللہ اوله واخره بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تفضل۔ بسم اللہ اوله واخره۔ جزاک اللہ۔ جی مائک تو ہے نا؟ فرید بھائی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرید ایاز انتہائی قابل احترام، آپ کون ہیں ویسے بائی دا وے؟ فارسی کا ایک مقولہ ہے جی اور وہ مقولہ ہے کہ من اونم، ٹھیک ہے، ٹھیک، میں وہ ہوں، من اونم کہ من دانم، ٹھیک، میں وہ ہوں جو میں جانتا ہوں۔ ٹھیک، آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں کیا ہوں؟ اچھا جی، بڑا مشکل کام، مشکل کام، پوری زندگی کو، تمام فکروں کو، تفکرات کو سمیٹ کر ایک نقطے پر لانا کہ میں یہ ہوں، بڑا مشکل ہے۔ سوائے یہ بہت آسان ہے میرے لیے کہ میں علامہ البیان کا مظہر ہوں، اللہ اکبر، میں علامہ البیان کا مظہر ہوں، صحیح صحیح اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا چلیے اس میں ایک اور کرتے ہیں، عازم آپ کا بھی تعارف ہے، مطلب آخر آپ کا ہی ہونا چاہیے تعارف، تو یہ آپ کیا بتائیں گے فرید بھائی کے بارے میں ہمیں اور ہمارے سامعین و ناظرین کو؟ اب من آنم کہ من دانم کہہ دینے کے بعد یہ اور بھی زیادہ مشکل ہے کہ جو شخص اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا وہ کس وثوق سے دوسرے کے بارے میں بتائے گا؟ صحیح جی صحیح ایک تو ان کی ذات ہے جی، صحیح، دوسری ان کی نسبت ہے ٹھیک، جی۔ اب جب وہ نسبت ہستی کے اندر اتر جاتی ہے، اللہ، پیوست ہو جاتی ہے، الحمدللہ، تو وہ اگر قوال ہو تو وہ پھر فرید ایاز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ خواجہ امیر خسرو کا جو رنگ ہے، بالخصوص انہوں نے سما کی اس صنف جس کو قوالی کہا جاتا ہے جی، تو ان کے بانی کا جو رنگ ہے وہ 750 سال بعد بھی اگر قوال گھرانوں میں نظر آتا ہے اللہ اکبر، تو وہ یقیناً فرید صاحب ہیں۔ بالکل اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، اب اس کو یہی ختم کر دیجئے۔ کر دیا، میں تو شروع ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ان کا اصرار تھا۔ میں بڑا ناقصہ آدمی ہوں۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، کہ مائک کی آپ کو ضرورت نہیں، وہ ایک کالر مائک لگا ہوا ہے، ویسے ابھی مجھے اطلاع انہوں نے دی وہ ہے، تو ویسے وہ تھا کہ اگر آپ کچھ پڑھیں گے تو اس کے لیے شاید یہ ساؤنڈ کا، تو وہ میں اتنا بس بتاؤں کہ وہ فرید الدین گنج شکر دا شیر، وہ ایک ہے بڑی ایک بات، کبھی وہ موقع لگے گا کریں گے۔ اچھا جی، اب بات یہ تھی کہ مختصراً چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ آغاز کرتے ہیں جو سما کی محفل ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اس کے آداب کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد نور الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کا سما، اور بے اختیار کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ وہ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت ہے، کبھی ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ آج جب اللہ رب العزت سے دعا ہے اس وقت میں اور برکت وہ عطا فرما دے اور مزید نور بھر دے۔ فرید بھائی، جو کال سے آغاز ہوا تو یہ میں بالکل جو نہیں، یہ جو آتا ہے ہم تم تانا نا نانا، اس کے کیا معنی ذرا فرما دیجیے۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، جی، میں بہت خوش ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج یہ سوال نہ ہوتا تو یہ چیز تمام کے تمام صیغہ راز میں ہی رہ جاتی۔ در دل دردانی ہم تم تنانا وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، جی، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ 7 زبانوں پر عبور رکھتے تھے، ٹھیک، جس میں دری بھی تھی، فارسی بھی تھی، عربی بھی تھی، ہندی بھی تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مقامی زبانیں بھی تھی۔ ٹھیک، جس وقت حضرت امیر سے فرمائش کی گئی، اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، جب حضرت علی کی منقبت کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے
حضرت علی کے بارے میں کیا کہا. وہ ایک واقعہ ہوا تھا پنڈت گوپال کا, تو وہاں پر حضرت امیر خسرو نے کوئی منقبت کا ذکر نہیں کیا تھا. ٹھیک. طوائف الملوکی کا دور تھا, تو کسی نے سوال کیا کہ آپ نے وہاں پر ہمارے مولا کا ذکر نہیں کیا. چونکہ حضرت امیر خسرو نئے نئے دربار سے منسلک ہوئے تھے اور بڑا دور خطرناک چل رہا تھا, بادشاہتیں بھی بدل رہی تھیں اور نوابین وغیرہ. تو حضرت امیر خسرو نے فی البدی گیلری میں کھڑے ہو کر یہ کلام کہا تھا کہ کہا کیوں نہیں ہے, سنیے. اور فرمایا جو مشہور و معروف حدیث ہے, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے. ٹھیک. حضرت امیر خسرو نے فی البدی یہ عربی کی حدیث لگانے کے بعد فارسی, دری, ترکی اور دیگر زبانوں کے جملے ملا کر حضرت علی کی شان میں جو فارسی میں کہا گیا, وہ دری میں کہا گیا, عربی میں کہا گیا وغیرہ وغیرہ, ان سب کو ملا کر وہ ایک گلدستہ بنا دیا. اللہ اکبر. اور میں الحمدللہ ان تمام الفاظ کا قواعد و ضوابط کے ساتھ, گرامر کے ساتھ میں اس کا محافظ ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ یہ جلالی کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر محفلوں میں دو اشارے کرتا ہوں. ہم تم ہم تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ان کا اور ایک علی کا ہاتھ, ہم تم یلالی یلالی, کوئی یلالی یلالی کوئی نہ سمجھے کہ میں اور علی الگ. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ چھوٹا سا جواب. جزاک اللہ. اب بہت اچھا کیا کہ آج آپ کچھ اضافہ فرمانا چاہیں گے آپ اس میں لے کے آگے بڑھے عاصم بھائی؟ ارے یہ جو سما ہے نا صحیح, یہ صوفی ذکر و سما ہے. ٹھیک. جی. اور سما بہت سارے لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہندوستان کی سے ہی جو ہے وہ خواجگان نے نکال لیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. سما رہتا ہے ہر صوفی سلسلے میں, لیکن وہ سما جب بر صغیر میں آتا ہے تو یہاں اس کو جو آہنگ ملتا ہے وہ قوالی کا ہے. صحیح. جی ماشاءاللہ. تو مجلس جو صوفیاء کی ہے, درویشوں کی ہے, وہ صرف سما کی نہیں ہوتی ہے. صحیح. سما ہوتا ہے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا. ہاں, وہ آپ کردستان میں بھی دیکھتے ہیں, وہ آپ بغداد شریف میں بھی دیکھتے ہیں, سب جگہ پہلے ذکر ہوتا ہے. ٹھیک. جی. شیخ میرے مجلس, میرے ذکر جو ہے اس کی مجلس میں, اور اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ آقائے نامدار کے اوپر صلاۃ و درود سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ نفی اسبات کے ذکر کے اوپر اور دیگر اسماء کے ذکر کے اوپر آتا ہوا پھر جو ہے وہ صلوات پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نفی اسبات لا الہ الا اللہ. جی. ٹھیک. اس کے بعد اب یہ جو ایکسرسائز ہے جو چشتیہ نظامیہ سلسلے کی ہے, یہ تقریباً ہی 1.5 گھنٹے کی ایکسرسائز ہے. جی. خالی ذکر کی. ٹھیک. صرف ذکر کی. صرف ذکر کی. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ سارے ذاکرین جو ہے ان کا فشار خون بھی تیز ہو چکا ہے, اور اتنی دیر کرتے ہوئے تھکاوٹ بھی بہرحال موجود ہے, کیونکہ یہ سارا ذکر بیٹھ کر تو نہیں ہو رہا, اس میں وہ کھڑے ہو کر بھی جو ہے وہ موومنٹ کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اب سارے ذاکر جو ہے جو ذکر میں شامل تھے وہ سارے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور پھر وہ ایک مراقبہ کی حالت میں جاتے ہیں. اچھا جی. جی. کیونکہ وہ سانس چڑھا ہوا ہے, صحیح. تو انہوں نے لمبے سانس لے کر جو ہے صحیح وہ کرنا ہے. اس وقت جو ہے وہ پھر سما کا آغاز کیا. اللہ اکبر. یہ اس کا پورا ایک جی پس منظر جو, اور پھر کال سے ہی کیوں ہوتا ہے, سے کیوں ہوتا ہے جی, کیونکہ جتنے بھی سلاسل ہیں ماں سوائے سلسلہ نقشبند کے, اور یہ کیونکہ قوالی ہے ہی چشتیوں کے سلسلے, تو ہمارا جو روحانیت کا سلسلہ ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ سے شروع. جی. صحیح. اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم باب العلم ہے. جی. تو قوالی جو ہے اس کو اگر ماڈرن مائنڈ سمجھنا چاہے
تو وہ یوں ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ لیب کے اندر کیمیکل ریئیکشنز جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات ایک کیمیکل ریئیکشن دوسرے میں کریں تو وہ دیر لگاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو لیب والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں ایک تیسرا ایسا کیمیکل ڈالتے ہیں مہمیز وہ اس شوق کو، اس ذوق کو، اس حاضری کو، اس حضوری کو جی تو وہ بطور ایک کیٹلسٹ بنتا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ پھر جو ہے وہ اس کلام میں سے صحیح جی آپ نے کہا نا کہ ابلاغ کا ذریعہ، تو ابلاغ تو یہ ہے کہ ایک سینڈر ہے ٹھیک جی ایک ریسیور ہے جی اور ایک ہے کانٹینٹ. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک. تو سینڈر جو ہے وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کانٹینٹ کے اندر تاثیر ڈالتا اور پھر میڈیم بھی اور وہ سارا اس پہ ہم ضرور آگے. تو اب وہ جب وہ شاعری میں کوئی بہت سا دقیق نقطہ جو ہے وہ اچانک سے پھر سالک کے اوپر کھلتا ہے، وہ اپنے اختیار سے باہر نکل جاتا ہے، یہ وجد ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تک کہاں تھے آپ؟ مجھے بڑی دیر کی مہربان تھے. اچھا جی فرید بھائی، ہم کس طرف بڑھنے لگے؟ ابھی جو آپ اشعار ابھی بریک میں جو بات ہو رہی تھی وہ ذرا فرما دیجیے. کچھ ابو محمد صاحب جو کچھ گنگنا رہے تھے جی تو اس پر مجھے یاد آیا کہ واقعہ تو حضرت امیر خسرو کا یہ ہے کہ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جی وہ جیسا کہ اس دور میں ہوتا تھا، اب تو بالکل ختم ہو گیا. تمام فقراء آپس میں ملتے تھے، اولیاء اللہ ملتے تھے، دوستی تھی، باپ آنا تھا جانا تھا. اب تو سب کچھ ختم ہو گیا. تو بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے حضرت نظام الدین اولیاء سے، دونوں ہم اثر ہیں. تو جمنا کے اس پار حضرت نظام الدین اولیاء تھے، تو بو علی شاہ قلندر کو ٹھکانہ ملا جمنا کے اس پار. ٹھیک. دونوں ایک دوسرے سے واقف بھی تھے، ٹھکانوں سے بھی واقف تھے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے تمام اپنے مریدوں سے کہا کہ بھی جاؤ اور ان سے مل کر آؤ اور ان سے کچھ لے کر آؤ. سب لوگ گئے، مستفیض ہو کر آئے. امیر خسرو نہیں. امیر خسرو کا معاملہ یہ تھا کہ وہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد من قبلہ راست کردم، وہ تو ایک ہی جگہ جمے ہوئے تھے. اللہ تو لیکن حکم ہوا پیر مرشد کا نہیں جاؤ اور دیکھ کر آؤ. بادل ناخواستہ یہ وہاں پہنچے. چونکہ مرکز نگاہ تو ان کا اپنا پیر تھا. ٹھیک. مرکز نگاہ تو اپنا پیر تھا. وہاں پہنچے تو بو علی شاہ قلندر بھی بڑے چھیڑ چھاڑ والے آدمی تھے. تو وہ بھانپ گئے کہ یہ کس نیت سے آیا، کیسے آیا. یہ آیا نہیں ہے، بھیجا گیا. آیا نہیں ہے، بھیجا گیا. تو انہوں نے جس وقت وہ دس بوسی کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو تپے ہوئے تو یہ پہلے ہی تھے، آنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کہا جی میں ابو الحسن امیر خسرو ہوں اور حضرت نظام الدین اولیاء کا حضرت نظام الدین اولیاء سے وابستہ ہوں اور ان کا مرید ہوں. انہوں نے پلٹ کر وار کیا. بو علی شاہ قلندر نے، بڑے بزلہ سنج تھے. اچھا تو کہ نظام الدین اولیاء ہو گیا؟ اللہ اکبر. نظام الدین کیا اولیاء ہو گیا؟ تو ان کو تنکا لگا. انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ ان کو قدموں کو چوما اور واپس لوٹ جواب نہیں دیا. واپس آئے تو ان کا تو آپس میں رابطہ ذہنی اور قلبی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ٹیلی فون لائنیں اور وہ نہیں، لیکن وہ سب اس کے. تو ادھر نظام الدین اولیاء مسکرا رہے تھے، یہ واپس آئے. ہاں بھائی امیر خسرو گئے تھے؟ جی میں گیا تھا. کیا ہوا؟ آپ کے حکم کی تعمیل میں گیا تھا. اچھا کچھ لیا دیا؟ انہوں نے وہی کہا کہ من قبلہ راست کر دوں. کریں گے حضور نہیں، دوبارہ جاؤ. دوبارہ بھیجا. دوبارہ بھی یہی واقعہ ہوا اور بڑے تڑک کے واپس آئے غصے میں. انسان غصہ تو آتا ہی ہے. اس مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ واقعہ کیا ہوا؟ حضرت وہ 2 مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ نظام الدین کیا اولیاء ہو گیا ہے. تو میں ادب کے ساتھ واپس آ گیا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا.
کہتے ہیں اس میں برداشت یا غیر برداشت کی کیا بات ہے؟ اب کیا اگر وہ کہیں کہ اولیاء تو سے پوچھ لینا کہ اگر وہ اولیاء نہیں ہے تو کیا ہے، آپ بتا دیجیے۔ اللہ اکبر، اب تو امیر خسرو جو ہے وہ اللہ بڑے سینہ تان کے وہاں پہنچے، اللہ، انہوں نے وہ مسکرا کر انہوں نے کہا اچھا آ گئے بھئی، آ گئے، آؤ آؤ آؤ۔ ان کے کچھ کہنے سے ہی پہلے کہا کہ وہ کہے کہ جی وہ میرا پیر کا اولیاء نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو بڑے مسکرا کر انہوں نے کہا اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ نظام الدین کیا ہے؟ تم کو آنکھیں نہیں ہے نظام الدین کو دیکھنے کی، آؤ ہم تم کو دکھاتے ہیں۔ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر نے امیر خسرو کی گردن پکڑ کے کملی میں، بکل جسے بکل کہہ لیجیے، کملی میں ڈالی۔ تو وہاں پر جو واقعہ ہوا وہ واقعہ یہ تھا کہ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجا ہوا ہے، ابو علی شاہ قلندر دروازے پہ کھڑے ہیں بطور دربان، اور انہوں نے امیر خسرو کو دیکھا تو کہا کہ جاؤ دیکھو تمہارا پیر کہاں ہے۔ یہ پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پھر وہ تبع تابعین کے صف تک پہنچ گئے، صحابہ تک پہنچ گئے، اللہ اکبر، تو وہاں تک تو پہنچنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ بڑے پریشان تھے کہ دربار رسالت میں میرا پیر نہیں ہے، سب ہے میرا پیر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا خسرو چمی جوئی، خسرو کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو فرمایا کہ من اب مرشد مار ابھی جو ہے میں اپنے پیر مرشد کو ڈھونڈنا چاہتا۔ فرمایا کہ اچھا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گردن مبارک کو ذرا سا ٹیڑھا کیا تو نور رسالت جو تھا، نور رسالت جو تھا اس میں ایک طرف نظام الدین بھی چھپے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ نمی دانم چی منزل بود شب جائی کے من بودم۔ وہ میں نے ایک جملہ کہا تھا جس کا انہوں نے فرمائش کی تھی کہ وہ ہم حسن کو بحد نظر دیکھتے رہے، ہم حسن کو بحد نظر دیکھتے رہے، ارے مشکل تھی تابع دید مگر دیکھتے رہے۔ ان کی حریم ناز کہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حریم ناز کہاں اور ہم کہاں، نقش و نگار پردہ و در دیکھتے رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نقش و نگار و پردہ و در سب فریب تھا، نقش و نگار و پردہ و در سب فریب تھا، یہ جانتے تھے پھر بھی ادھر دیکھ۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی میں آپ کو یہ بتا دوں اللہم بارک فی کہ یہ جمعۃ المبارک اسپیشل ہے، یہ ہم نے کوشش کی کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جرمنی فلائٹ ہے آج فرید ریاض اور محمد، اور سب ماشاءاللہ یہ جا رہے ہیں وہاں ایک پرفارمنس کے لیے، اور انشاءاللہ 2 سے 3 روز میں واپس آ جائیں گے۔ تو پھر یہ ہم نے ایک بنتی اور عرضی کی کہ یہ ہو جائے تو ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ جو لوگ، کیونکہ ہم تو خانوادوں سے ہے نا صحیح، تو ہمیں تو تھوڑی سی ٹریننگ ہوتی ہے۔ سما جو ہے یہ ایک کیفیت میں سنا جاتا ہے، ٹھیک جی۔ آپ کو بظاہر یہ شاعری جو ہے وہ ایک دنیاوی محبوب کی شاعری میں نظر آ رہی ہے جی، لیکن یہ جو لکھنے والا ہے اس نے جس کیفیت میں لکھی ہے اور میر مجلس سالک کو جس کیفیت میں لے جانا چاہتا ہے، ٹھیک جی، تو اس کا چناؤ اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اس کے بول تو ذرا جو ہے وہ دیکھیے، اب پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیفیت کیا ہے جس کے اندر پریت کے کارن ہائے مجھ سے روٹھے اپنے پرائے بلے نو سمجھاوڑائیاں پیڑا تے پر جائیاں۔ جب بھی آپ عشق الہ میں جائیں گے تو غیر الہ آپ سے ناراض ہوگا، چاہے وہ اپنا ہے یا چاہے وہ پرایا ہے۔ تو سالک اپنی اس کیفیت میں جاتا ہے، اور غیر الہ ناراض ہوگا تو الہ ناراض ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ وہ جس طرح حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمت نے فرمایا نا،
تو وہ نئے سرائکی میں کہتے ہیں برساتی نالے کو، تو تونسہ شریف کے قریب سے ایک نئے جو ہے وہ گزرتی ہے. تو پرانے زمانے میں آبادیاں پانی کے قریب ہوا کرتی تھیں. تو انہوں نے سرائکی میں فرمایا وہ کیونکہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، تو سارے جو ہے وہ ان سے ناراض تھے، یہی والی کیفیت تھی. تو انہوں نے فرمایا توڑیں رس سے ساری نئے، تھوڑے رس سے ساری نئے، ساری نئے کہ ساری نئے کے اوپر بیٹھی جتنی آبادی ہے وہ روٹ جائے. او نہ رس سے جیندی میں، سبحان اللہ، او نہ رس سے جیندی میں. تو حق کی راہ کے اوپر چلتے ہوئے اگر آپ کو یہ ساری قربانیاں دینی پڑ جائیں کہ آپ کے عزیز و اقارب تک آپ کو چھوڑ جائیں، پھر بھی آپ نے اس حق کی قربت کے اندر ہی جو ہے رہنا ہے. اور سالک یہاں پر اس وہ جو لا الہ الا اللہ پہلے کر چکا ہے، تو یہاں پر وہ کیٹلسٹ بن جاتا ہے اور وہ اس کی کیفیات کو ایک اور اعلیٰ شعور کے بالکل ٹھیک. میں ایک چھوٹی سی رنگ کی طرف بڑھنے سے پہلے مجھے یاد ہے بابا جی اشفاق صاحب سے ایک بات میں تو وہ کہتے تھے کہ یہ برتن مانجنا ہوتا ہے، تو مثال دیتے تھے کہ یار تو اشتہار نہیں دیکھتا ڈٹرجنٹ لاؤ تو لشک پہن دیے تو پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ سننے کے بعد آپ کو یہ کیسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ریت سے مانجا جا رہا ہے اور کچھ اجلا پن ایک آ رہا ہے، ایسا ہے فرید بھائی یا نہیں؟ منجنے والا خود چمکنے لگتا ہے. واہ 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 واہ. ریت ویت کچھ نہیں ہے، جس وقت اس کا ہاتھ چلتا ہے تو برتن خود چمکنے لگتا ہے. جی ہاں صحیح. برتن کو اس کا ادراک ہو یا نہ ہو وہ چمک جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا جی، پھر وہ بھی ہے خود ہی کوزا ہو، خود ہی خود کوزا ہو، خود کوزا کرو، خود کے لیے کوزا. اچھا جی، اب وہ جو رنگ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، اختتام جو ہے وہ سما کا رنگ پر ہوتا ہے. جی 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 وہ مختصر فرما دیجیے تاکہ پھر ہم، اور کھڑے ہو کر بھی اس کو سنا جاتا ہے، یہ بھی ایک ہے. کچھ مجالس میں کھڑے ہو کر بھی سنتے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ آپ کر سکتے جیسے آپ کو اچھا لگے سنا جاتا ہے. اور جس طرح ابو محمد بھائی نے ترتیب رکھی کہ پہلے کال سے شروع کیا ہے اور درمیان میں دوسرے کلام پڑھنے کے بعد رنگ کے اوپر اس کو اختتام جو ہے. اور اس میں یہ بھی جیسے شخصیات کا ذکر ہوتا ہے تو خیال ہے کہ وہ حاضری کی ایک صورت وہ بن جاتی ہے. آپ فرمائیں گے اس بارے میں کچھ؟ یہ آپ ہمیں پٹوائیں گے یہ اگر اتنا پوچھیں گے تو. میں وہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیم ایسا ہے، میڈیم ابلاغ. جی چونکہ اس پہ آگے بات ہونی ہے اگلے سیشن میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. جی تو وہ کیفیات کا ابلاغ جب بھی آپ مجھ سے یا فرید سائیں سے کروائیں گے تو زبان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے ٹھیک کہ وہ کیفیت کی پیغام رسانی کر سکے، کیفیت کی پیغام رسانی کر سکے. خاموشی ہاں یہ ابلاغ کا ایک اور ذریعہ ہے جو کیفیات کی ترجمانی کرتا ہے. اور وہ زبانوں کی ماں ہو گئی خاموشی. دیکھیں نا محبوب کے جب آپ سامنے آ گئے تو اب ابلاغ کا کون سا ذریعہ رہا؟ صوت بھی نکل گیا، لفظ بھی نکل گیا، آواز بھی نکل گئی، سب کچھ نکل گئی. کچھ نہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی. صرف خاموشی رہ گئی. صحیح جی تو وہ خاموش ہیں اس معاملے پہ. ایک وہ گیت بڑا وہ اس بول مجھے بڑا وہ کرتا ہے، اور وہ غالباً فلم کالے چور تھی شاید، لیکن اس کا ایک مصرع تھا تو ملکہ ترنم نور جہاں کی وہ کہتی تھی گونگے دی رمضان گونگا جا رہے. وہ کو رازدار ہی ایک دوسرے کے ہوتے ہیں اور وہ دونوں کو ہی خبر ہوتی ہے. تو ہمارے پاس جی کوئی 8.5 منٹ ہے، تو رنگ کو یا آپ جیسے اس کو اب آپ سمجھیں. شاعر فرماتا ہے جی چشم عارف کو زباں دی نہ زباں کو آنکھیں. اچھا چشم عارف کو زباں دی نہ زباں کو آنکھیں. کہہ سکے کون کہ اس بزم میں کیا کیا دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھنے والی آنکھ کو زبان نہیں ہے جی، بولنے والی زبان کو آنکھ نہیں ہے، دونوں بیکار ہے. اللہ اللہ. السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کا سما. میں ہوں محمد نور الحسن، اور شکر الحمدللہ جمعۃ المبارک کا ایک خصوصی اہتمام اور بہت ہی شفقت فرمائی جناب فرید ایاز صاحب نے، اور محمد صاحب نے بھی، اور بھی عاصم ہاروی صاحب بھی یہاں تھے، وہ بھی تشریف لے آئیں گے. اور بہت ہی قیمتی مہمان جو ہیں وہ یہاں آ گئے ہیں. اور یہ جو ہم ابلاغ کی بات کر رہے تھے ازل سے آج تک،
اور پھر جمعۃ المبارک اور اس کی ترتیب اور پھر رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی. تو پہلے میں تعارف کروا دوں، بہت ہی خوشی اور بڑی ہم دیر میں آج بالمشافہ ملے ہیں. مفتی عمران کلیانی صاحب تشریف فرمائے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ، اور میرے بائیں جانب پروفیسر عمیر محمود صدیقی، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ جواد حسین عابدی صاحب، اور جویریہ سلیم بھی بیٹھی ہیں، اور ابھی میں کہیں دیکھوں تو میرا خیال مہاروی صاحب بھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. اچھا جی، یہ ساتھ اب آپ اگر دیکھ لیں وقت کی، بلکہ چلے میں بتاتا ہی چلوں آپ کو کہ فقہ حنفی کے مطابق جو اختتام سحر جو وقت ہے وہ 5:24 ہے، اور فقہ جعفریہ کے مطابق یہ 5:14 ہے. اور اسی طرح لاہور میں بالترتیب 4:51 اور 4:41، اور پشاور میں یہ 5 بجے اور 4:50، اور کوئٹہ میں فقہ حنفی کے مطابق 5:21 اور 5:11، اور اسلام آباد رہ گیا تھا 4:54 فقہ حنفی کے مطابق اور 4:44 فقہ جعفریہ کے مطابق. تو آپ اپنی ترتیب کے مطابق وہ روزہ اختیار کیجئے، چوتھا روزہ انشاءاللہ العزیز. عمران بھائی، جمعہ اور رمضان المبارک کا جمعہ، اور بات ہم کر رہے تھے کہ میڈیم کے تعلق جڑ سکے، جیسے اس کی بڑے انداز، اب تو فون آ گیا، چیزیں آ گئیں بہت ساری، تو معمول آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معمول ہونا چاہیے دن میں؟ جیسے سورہ کہف کی تلاوت کی خاص طور پہ تاکید کی جاتی ہے جمعے کے روز، تو اگر رمضان المبارک کے جمعے کی ہم بات کر رہے ہیں تو کیا معمول ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی اللہ علیہ رسول الکریم. جمعۃ المبارک تو سید الایام بھی ہے یہ، اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی عید بھی ہے، اور اس کے اندر جو آپ نے پہلے ذکر کر دیا سورۃ الکہف، سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے کہ اس سے دجال کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، عذاب قبر سے ایک مومن محفوظ رہتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی کہ جمعۃ المبارک کے درمیان اس کی بڑی تلاوت کی جائے، اہتمام کیا جائے. اور اتنا بھی آپ نے ریلیف دیا کہ اگر پوری صورت نہ پڑھی جا سکے تو شروع کی 10 آیتیں اور اختتامی 10 آیتیں تلاوت کر لی جائیں تو اس سے بڑے فتنوں سے محفوظ رہیں گے. تو آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ جو امت فتنوں کے دور سے گزر رہی ہے، مختلف جو ہمارے مسلمان بھائی آزمائشوں میں، غزہ میں یا کہیں بھی، تو ایسے حالات میں تو اور بھی ہم پہ یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے حالات میں اپنی اولادوں کو، نسلوں کو ان چیزوں کی تاکید کریں کہ سورہ کہف کا اہتمام رکھا جائے. اور سورہ کہف ہی کیا بلکہ پورے قرآن کریم بھی تلاوت کا بھی ریگولر ہم اہتمام رکھیں. تو اس سے یہ کہ ہماری زندگی کے اندر ایک تو صفائی بھی آتی ہے، دوسرا بہت ساری چیزیں جو قبر میں پیش آنے والی ہیں وہ اس کنیکشن کرتی ہیں ان چیزوں سے کہ آخرت میں جو ہمیں قدم رکھنا ہے تو وہاں یہاں کی ہوئی چیزیں، یہاں کی اگائی ہوئی کھیتی، وہاں پہ پھر اسے کاٹنے کا وقت آئے گا. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو جمعے کے دن درود شریف کے ساتھ درود شریف کا بھی اہتمام ہو اور سورہ کہف کا بھی اہتمام انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. عمیر بھائی، آپ نے بڑے درد سے مجھے بتایا اور آپ بہت اس کا اظہار کرتے ہیں، اور شکر الحمدللہ کہ 20,000 بچوں کی شہادت ہو چکی ہے غزہ کے اندر میں. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ چلے میں محاورت اگر ڈیولز ایڈوکیٹ والی بات ایک کروں تو میں اب ذکر کروں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگوں، کیونکہ میں کہوں کہ میں یہی کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے، یا کیا what can we do؟ ایک ریزولوشن کیا ہو سکتا ہے اس جمعے کے مبارک دن پر، رمضان مبارک کے پہلے جمعے پہ، کہ میں جڑ سکوں، I can contribute something، دامے درمے سخنے قدمے ذکر کسی بھی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امت کا تصور ختم ہو گیا، ہم گریجولی ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں. جی آپ اس روز بھی یہ بات کریں، چیزیں نارملائز ہو گئیں. ٹھیک. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. فرمایا حالت یہ ہے کہ کمزور اور نحیف و نزار مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں کہ اے رب کریم، اس شہر کے لوگ بہت ظالم ہیں، تو اپنی جناب سے ہمیں کوئی مددگار، کوئی ناصر، کوئی ایسا وجود، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا مسلمانوں کا گروہ جو ہماری مدد و نصرت کر سکے تو اسے ہمارے لیے بھیج دے.
یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو پروردگار عالم اہل ایمان سے فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشکو قریب ہے ان تدع علیکم الامم کما تدع الاکلۃ الی قصاتھا، کہ تمام اطراف و اکناف عالم سے دشمن امت پر ایسے حملہ آور ہوگا جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوڈ کی مثال کیوں دی ہے؟ کیونکہ دسترخوان پر جب کھانا آپ کھاتے ہیں، نوچتے ہیں، توڑتے ہیں، چباتے ہیں تو کھانا ریزسٹ نہیں کرتا، کھانا ریزسٹ نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ ایسی کیفیت ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں میں ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ اس وقت تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جغرافیائی یا قوت کے اعتبار سے عطا نہیں فرمائی؟ تو کیا کل قیامت کے دن اس کا سوال نہیں ہوگا؟ تو فرمایا کہ تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن جس طرح سیل رواں خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے، فرمایا امت کی کیفیت بھی یہی ہوگی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دیا جائے گا، تمہارے دلوں میں دشمن کا روب ڈال دیا جائے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بالخصوص رمضان المبارک کے یہ لمحات، کہ جب ہم صرف غزہ کی بات کر رہے ہیں، فلسطین میں بیت المقدس موجود ہے، یہ جو پورا قضیہ ہے دراصل یہ بیت المقدس کی وجہ سے ہے، اور بیت المقدس ہمارا تیسرا حرم ہے، ٹھیک؟ اور جب جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 کے تناظر میں زائنسٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرام یوفرائٹس ٹو نائل ہمیں یہ پورا خطہ چاہیے، تو انہیں صرف یہ حصہ نہیں چاہیے، وہ تو مدینہ منورہ تک اپنی فوجوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامک ایسکیٹالوجی کے تناظر میں، علم و آخری زمان کے تناظر میں جو ہمیں علم عطا فرمایا ہے، وہ علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی ڈیفنس اور اوفنس اسٹریٹجی ہمیں مسجد اقصیٰ کو سامنے رکھ کے کرنی ہے، اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں انہیں آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم جن یعنی مصائب و آلام کا خاص طور پر جو معاشی مسائل آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنے انٹرنل کانفلکٹس میں اسی لیے مصائب و آلام میں یعنی مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ ہم بیرونی مسائل کی طرف توجہ ہی نہ دے سکیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب صرف ایک ہے، قرآن میں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذکر ہے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شکایت کا ذکر بھی ہے، اور وہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے۔ اور وہ شکایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے میرے رب، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج ہماری ذلت، رسوائی، محتاجی، مسکنت کا سبب وحید یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو بھی ترک کر دیا، ہم نے قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور ہم اپنے مسائل کی رہنمائی کے لیے کسی اور طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کے جب دروازے کو ترک کیا تو ذلت اور رسوائی ہمارا اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کیا کہیں گی؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پہ 5 ادوار آئیں گے۔ پہلا تو دور آپ ہی کا ہے، فرمایا وہ سب سے مختصر ہوگا، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے اس پورے دور میں۔ دوسرا خلافت کا ہے، خلافت راشدہ کا، اور وہ اعلیٰ منہج نبوہ ہوگی، وہ بھی ویسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، سیرت ہے۔ تیسرا دور جو ہے، اور یہ پہلے دونوں دور مختصر ترین ہوں گے، تیسرا دور جو ہے وہ خلافت کا آ جائے گا، خلافت سے ملوکیت کی طرف آ جائے گا، مگر پھر بھی فیصلے قرآن پر ہوں گے، پھر بھی فیصلے قرآن پر ہوں گے، اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ 800 سال رہا، اس میں ملاوٹ ہو گئی ملوکیت کی، اس میں منافقت کی بھی ہو گئی، اس میں اقتدار کی ہوس بھی آ گئی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا روب دوسری قوموں پر تھا۔ چوتھا دور جو ہے وہ ذلت، رسوائی، زوال کا ہوگا، اور وہ
طویل ترین ہوگا جس میں ہم آج ہیں. صحیح. ایک منٹ, ایک عثمان کال کر رہے ہیں لاہور سے, ہم یہیں سے جوڑیں گے بات. جی عثمان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ, اللہ پاک کا کرم شکر ہے سر. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, بہت بڑا آپ کا فالوور ہوں سر. آپ کی بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, اللہ آپ کو ہدایت دے, جیتے رہے. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں ہماری شخصیات یا جس موضوع کے حوالے سے؟ سر میں آپ کے لیے کہ آپ بہت روحانی شخصیت اور بہت ہی اچھا بولتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور سر بس آپ سب سے یہی التماس ہے کہ آج کے جمعے کے حوالے سے سر کوئی اس کی فضیلت بتا دیں. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عثمان, جیتے رہیے, شکریہ جی. آپ چوتھا دور ذلت اور رسوائی کا. جی, اور اس میں وہی بات جو وہن آ گیا, وہن, دنیا کی محبت اور غیر قوموں کا اس پہ ہم پہ ٹوٹ پڑنا, جیسے کہ حضرت صوبان والی حدیث سنائی ہے. اور پھر اتنی مار پڑے گی قرآن چھوڑنے کی وجہ سے, سیرت چھوڑنے کی وجہ سے, اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے, اپنی اپنی پڑی ہونے کی وجہ سے, فرقہ بندی آ جانے کی وجہ سے, اور دنیا کی محبت کی وجہ سے کہ غیر قومیں ہمارے سارے اثاثے لے جائیں گی, حتیٰ کہ ہمارا اخلاق اور ہمارے معاملات اور ہماری سیرت پاک کی بہترین خوبیاں ان کے قوانین میں اور ان کے اخلاق میں اور ان کی روزمرہ زندگی میں ہوں گی. ہاں جی, اور ہم صرف دعائیں کرتے رہ جائیں گے ہر جمعے کے دن, اور کبھی کبھی رو بھی لیں گے اور کبھی کبھی شرمندہ بھی ہو لیں گے, اور پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں گے کیونکہ یہ تیرا فرقہ, یہ میرا فرقہ. اور پھر پانچواں دور آئے گا جب ہم جاگ جائیں گے, جب ہمیں اس ذلت کا احساس ہوگا, جب ہم ندامت اور شرمندگی کے بعد پھر سے اکٹھا ہوں گے. اتحاد امت کے بعد جو پانچواں دور آئے گا وہ پھر اسلام کا ویسا دور ہوگا جیسے پہلا دور تھا, بالکل ٹھیک, دوسرا دور تھا, لیکن اس کے لیے جاگنا ضرور. جاگنا. نواز صاحب, یہ میں ویسے پوچھ رہا تھا کہ جن ادوار کا ذکر کیا میم نے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ علم میں نہیں ہے لوگوں کے, وہ سو رہے ہیں یا جاگتے میں بھی وہ نہیں جاگ رہے؟ آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جمعے کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوئی, آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. خود سورہ جمعہ کو اگر آپ ملاحظہ کریں اور ہمارے سامنے اس کو پڑھیں تو اس کے درمیانے حصے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو مخاطب کر کے کہا ہے, یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہودیوں, اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے بڑے قریبی ہو, اس کے دوست ہو, تو تمنا کرو موت کی. ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے بیان فرما رہے تھے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہی جب ہوگا کہ جب آپ موت کی تمنا کریں. تمنائے موت الگ چیز ہے, موت میں پڑ جانا الگ چیز ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, یہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ ہلاکت میں پڑھو مت, لیکن جب تمہیں ملاقات الہی کے لیے پکارا جائے تو پھر دنیا کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے. سورہ جمعہ میں درمیان میں یہود کے مکر کو بیان کیا, اور خود اللہ نے آگے جا کر فرمایا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اے حبیب, یہ کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے کیونکہ یہ اپنے کرتوتوں کے پاداش میں ڈرتے ہیں. درمیان میں جا کر پھر پروردگار عالم نے وہاں پر حکم دیا پھر نماز جمعہ کا. درمیان میں فرمایا اہل ایمان کو, ذرا قرآن کا انداز تخاطب دیکھیں, یا ایھا الذین ھادوا, ایک منکر جماعت کو مخاطب کیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اب اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے, اور اس کے بعد بھی یہ کیٹیگری ہے, یعنی یہود اسلام سے خارج ہیں, اہل ایمان خالص اللہ کے سچے پکے. پھر ایک کیفیت فرمائی اذا راؤ تجارتا او لہوا انفضوا الیہا. تمہاری نمازوں کا عالم یہ ہوگا کہ نماز یہاں پڑھ رہے ہو, رکعت میں ڈیبٹ کریڈٹ اور لون کا حساب کتاب چل رہا ہے, یہ تمہارے خلوص کا عالم رہ جائے گا. فرمایا جب تم اس کیفیت میں آ جاؤ گے, آج مجھے بتائیے کہ مسجدیں بن رہی ہیں, مسجدیں بھری ہیں, قرآن مجید کی چھپائی ہو رہی ہے, قرآن مجید کی تلاوتیں ہیں, قرآن مجید کا پڑھنا ہے. شکوہ کاہے کا کر رہے ہیں رسول اللہ؟ اس لیے کہ تعلیمات قرآن کو نافذ نہ کیا گیا, اور یہ بہت بڑا سنگین مرحلہ ہے, یہ جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے. اللہ کے رسول شکایت کریں گے ہمارے پاس عذر نہیں ہوگا ہمارے پاس. چنانچہ ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ ہم طلب دنیا کی حوث میں اتنا آ گئے. دیکھیے انسان بعضوں کا جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑی قدامت پسندی کی باتیں کی ہیں, آپ نے دنیا کو مشکل بنا دیا ہے. آپ سے کب کہا گیا کہ ترک دنیا کریں؟ ترک دنیا اسلام نہیں ہے. دنیا کو اعتدال میں لے کے چلنے کا نام اسلام ہے. کسی نے مولا متقیان سے پوچھا, میں ایک منٹ آپ کو بس, عاصم جاوید پھالیا سے ہیں. عاصم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے بھائی نور اللہ؟ الحمدللہ. عاصم بھائی آپ خیریت سے ہیں, مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے. آپ ہمارے ساتھی ہیں, دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن؟ جی عرض یہ کرنی تھی کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا دل بوجھ نہیں اٹھا رہا کہ جب فلسطین میں بچے بلبلا رہے ہیں پانی سے, پیاس سے, کھانے سے,
کہ اللہ کرے کہ یہ 27 رمضان کو ہم آزاد ہوئے تھے، اللہ کرے اسی رمضان میں وہ بھی آزاد ہو جائے۔ آمین۔ ہمارا دل نہیں بوجھ اٹھا رہا کہ آپ یقین مانیں کہ میں 7 بیٹیوں کا باپ ہوں، ایک بیٹا ہے میرا، ہم رو رو کے دعا کرتے اللہ کرے یہ بالکل یقین مانے کہ بہت مشکل سے ہم روزہ بھی کھولتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، ہم تو کھا رہے ہیں، وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ جزا دے، آپ جمعے پہ یہ سب کو نا ہدایت کریں کہ آج کا دن بہت بابرکت ہے، اللہ کرے کہ وہ لوگ بھی آزاد ہو جائے۔ آمین۔ جیتے رہے عاصم میاں، آپ بہت قیمتی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب حالیہ سے یہ بات کر رہے ہیں، 7 بچی ہیں ان کی، ایک بیٹے، انہوں نے کوئی اپنی وہ بات نہیں کی، اور یہ کیا چیز ان کو یہ اشک بار ہونے میں مجبور کر رہی ہے؟ یہی امت کا ہی کانسیپٹ ہے نا عمر بھائی؟ آپ جی دیکھیے، یہ جو کیفیت ہے، مجھے ان کی بات سے جہاں ایک پیغام بھی گیا سب پوری دنیا کو، اور یہ امید کی کرن بھی نظر آئی کہ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دل میں درد امت موجود ہے، اس قید سے باہر کہ وہ ہمارا ملک نہیں ہے، ہماری زبان نہیں ہے، اس قید سے باہر۔ اسلام کی آفاقیت بہت بڑی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے کلمے کے نیچے سب کو جمع کیا ہے۔ آج ہم نے وہ تفریق کر لی، جیسے ڈاکٹر صاحبہ بیان فرما رہی تھی، آج ہم نے 1.5 اینٹ کی اپنی دنیا بنا لی، اسی دنیا میں مگن ہے۔ حب دنیا اتنی بری چیز ہے، پیغمبر اکرم نے بار بار جس چیز سے ڈرایا حب دنیا تھی۔ مولانا امیر المومنین فرماتے ہیں ان الدنیا ذل زائل، دنیا ایک ختم ہونے والا سایہ ہے۔ ایک مقام پہ مولانا نے فرمایا کوشش کرو تم دنیا میں رہو، طلب دنیا تم میں نہ رہے۔ کسی نے کہا یہ پانی میں رہے تو ٹھیک، پانی حقیقت یہ ہے کہ کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمیں طلب دنیا کی طرف نہیں جانا ہے، آسائش دنیا جو اللہ نے حلال نعمتیں رکھی ہیں اس کی حدود میں رہتے ہوئے ان لوگوں کے لیے دعائیں خیر بھی کرنی ہے، اور دست دعا کو بلند کر کر احتجاجی سطح پر، اخلاقی سطح پر، افرادی سطح پر بھی ہمیں کردار پیش کرنا ہے۔ خوف بھی بہت زیادہ، اب خوف ہی بلکہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو ہوتا کس بات کا خوف ہے؟ مطلب موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، لیکن ہے اب تو ڈر ہی بہت ہو گیا۔ دونوں چیزیں ہیں اسلام کی تاریخ میں، اسلام قرآن کی تعلیمات میں دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ کہیں اہل ایمان، بلکہ کہیں تو اولو العزم پیغمبر وہ اتنے مجبور کر دیے گئے ظالموں کی طرف سے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کئی جگہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہجرت فرما کے تشریف لے جا رہے تھے، اور پیچھے فرعون پھر بھی تعاقب کرتا ہوا آیا، پھر اللہ پاک نے اس کو غرق کر دیا۔ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں شاید صرف ہماری دعائیں اثر نہیں رکھتی، دعاؤں کے بھی ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسے بھائی نے رو رو کے دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کب سے ہوتی چلی آ رہی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کب دعا مانگی تھی کہ کوئی ان کے لیے ہدایت کا کوئی رہبر رہنما بھیج دیجیے، اور کتنے 100 سال بعد، کتنے 1000 سال بعد جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس قوم میں مبعوث ہوئے۔ تو دونوں پہلو اسلام کی تاریخ میں ملتے ہیں کہ کہیں تو وہ طالوت جالوت کے وہ معاملات بھی ملتے ہیں کہ جا کے ٹکرا گئے، کہیں یہ معاملہ بھی ملتا ہے کہ جہاں اتنے مجبور ہو گئے تو بنی اسرائیل کی اولادیں ذبح کر دی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ تو اب ان تمام چیزوں کے اندر پھر اللہ پاک نے وہاں سے ان کی تربیت فرما کے فرمایا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں، دونوں جائیں، بھائی جائیں، لا تخافا بھی فرمایا کہ خوف نہ کیجیے، خوف نہ کیجیے جی۔ تو وہاں پہ جائیں اور قولا لہ قولا لینا، نرم بات کیجیے اس سے۔ وہاں دیکھیں بہت ساری چیزیں حکمتاً بھی ہوتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ لاٹھی پتھر جو آپ اجدا بن گیا تھا بعد میں معجزے کے طور پہ، ایسا نہیں فرمایا کہ جاتے اس پہ چڑھائی کر دینی ہے، اس کو مار دینا ہے، پتھر لے کے جانا کہ لے کے جانا۔ مختلف مواقع مختلف حکمت عملی ملتی ہے۔ تو دعاؤں کا ایک اپنا پاور ہے، جو مسجدوں میں حرم میں رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں، لوگ بسا اوقات مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام پہ جو واقعات گزرے ہیں تو اس سے سبق ملتا ہے کہ دعاؤں کی اپنی اہمیت ہے اور طاقت کی اپنی اہمیت ہے۔ جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ورنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا گیا معاذ اللہ، پھر وہاں سے آپ ہجرت فرما کے خاموشی سے نکل گئے مجبور۔ عاصم 2 منٹ ہمارے پاس ہیں، تو آپ کیا کیسے دیکھ رہے ہیں جتنی گفتگو جمعۃ المبارک، ہم ابلاغ کی بات کر رہے تھے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم پتہ نہیں اس وقت کس سے بات ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہے آپ کی نظر میں، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اتنے اہل علم بول رہے تھے تو میں سن رہا تھا اس نظر سے جس نظر سے شاید ٹی وی کی اسکرین کے پار بیٹھا ہوا کوئی شخص جو ہے وہ علماء کو سن رہا تھا، اور وہ تصور میں مجھے چند جو ہے وہ یونیورسٹی کے لڑکے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور عمیر بھائی کہتے ہیں کہ ڈی سینٹیسائز جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور پھر میمونہ آپا بتاتی ہیں کہ ہمیں قرآن کی طرف واپس لوٹ کے آنا ہے۔ تو وہ ایک بچہ ڈی سینٹیسائز جو ہے وہ کہتا ہے کہ بات
جو ہے کوئی کر رہے ہیں مشورہ، یہ اپنی طرف سے عالم بنے بیٹھے ہیں کہ ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا. جی بھائی قرآن کے اندر ان مسائل کا کیا جو ہے وہ لینا دینا ہے، یہ وہ بچے آپس میں بات کر رہے ہیں. میں تصور کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کمیونیکیشن کا ماڈل ڈیولپ کیا ہے وہ ہاریزونٹل ہے، ٹھیک، جبکہ کمیونیکیشن کا جو سب سے پہلا کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ ورٹیکل ہوئی ہے. اچھا، الستو بربکم پہ. اچھا جی، پہلی کمیونیکیشن ہے دیٹ از ورٹیکل. ٹھیک ہے، کلام اللہ ہے، یہ ورٹیکل کمیونیکیشن ہے. آپ دنیا کے جس نظام سے اور اسباب کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ ہاریزونٹل جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے. تو جب تک آپ اپنی وہ ورٹیکل کمیونیکیشن اپنے دل کے ساتھ رب کے ساتھ نہیں جوڑتے، اس کے کلام کے ساتھ نہیں جوڑتے، آپ کو حل نہیں مل سکتا. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں جی. یہ بہت ہی اب ایک نقطہ آفرینی ہے، اور آپ دیکھیں اگر آپ کو مختلف، تو یہ سب ایک ہی سمت میں ہم جا رہے ہیں. وہ اقبال نے جو کہا تھا وہ میں آپ کو وقفے کے بعد آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور آپ کی مہربانی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت ہم پہ اپنا کرم، فضل اور رحم اسی طرح جاری و ساری رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اگر آپ کو جوڑ سکوں تو وہ ایک ورٹیکل اور وہ ہاریزونٹل کمیونیکیشن کی بات ہوئی تھی. تو عمران بھائی کے پاس بھی وقت کم ہے اور مہر بھائی کے پاس. مہر بھائی آپ ذرا روشنی فرما دیں، وہ کوئی بات میں فرق ہے یا آپ ذرا اس کو. ایگزیکٹلی عاصم بھائی نے جو بات کی ہے کہ جو ڈیوائن ریویلیشن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا علم ہے جس میں سرٹینٹی ہے، اس میں ایوولوشن نہیں ہے. صحیح. اس میں کسی بھی قسم کا پرسن ٹو پرسن، ایرا ٹو ایرا، نیشن ٹو نیشن، ہمارا علم تو ویری کرتا ہے، لیکن ڈائریکٹیو پرنسپلز میں آپ کو وحی کے علم میں کبھی انبیاء کی تعلیم میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اور وہ علم جب 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ مکمل ہو گیا، تو اب ہمارے لیے یہی حق ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ تم اس قرآن کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آؤ. میں صرف ایک یہاں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ، یہاں آپ کو ٹیمپل ماؤنٹ جس کو عمومی طور پر کہا جاتا ہے، ایک سلور گنبد والی مسجد ہے، ایک سنہرے گنبد والی مسجد ہے، قبۃ الصخرہ جسے کہتے ہیں. یہ پورا مقام مسجد اقصیٰ ہے. جی پورا مقام. بعض لوگوں کو یہ شاید ایک اشتباہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ڈوم آف دا راک ہی صرف مسجد اقصیٰ ہے. بعض لوگ صرف سلور گنبد کو کہتے ہیں. یہ پورا حصہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں شمار ہوتا ہے. یہاں تک کہ جس کو لوگ ویلنگ وال کہتے ہیں، یہ ویلنگ وال نہیں ہے، یہ حائط براق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو براق ہے وہ شب معراج میں یہاں آ کر رکا تھا. یہاں ایک مسجد براق بھی ہے جہاں پر ایک حلقہ موجود ہے. کل انبیاء نے اپنے براق کو، اپنے سواری کو یہیں پر ہی باندھا ہے. اور اس میں ایک بہت ہی ہمارے لیے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ جب آپ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کی بات کرتے ہیں، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصیٰ ہو، عقیدہ ختم نبوت کی بات، اس کی نگرانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرمائیں گے. اور یہاں جو قبۃ النبی ہے اس میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی. بالکل ٹھیک. ایک منٹ ہے عمران بھائی، وہ جو پھالیا کے عاصم جاوید ہیں، یا وہ بچہ جو کہتا ہے یا بڑا کہتا ہے کہ میں قیامت کے روز شکایت کروں گا کہ جب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آج جو سننے والے اپنی اپنی جگہ کیا کر سکتے ہیں؟ بس حصہ وہی کہ اپنے طور پہ دیکھیں، دو الفاظ ہمدردی کے بول لینے، دو آنسو ٹپکا دینا اللہ کے سامنے، تو یہ بڑی ویلیو رکھتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ صرف ایسی نہیں کہ انہوں نے بولا ہم نے سن لیا، نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں. جیسا ابھی میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کتنے نسلوں کی نسلیں کٹ گئیں، بچے ان کے سامنے ایک پیغمبر وقت ہوتے ہوئے وہ ذبح کیے جاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے بدعا کی اس کو غرق کر دے، ڈبو دے اور اس کو ہلاک کر دیں. تو لیکن اللہ پاک نے دعا قبول فرمایا. 40 سال لگے، 40 سال بعد وہ نوبت آئی کہ وہ ڈوبا. تو وہاں بھی یہ نہیں ہو کہ جہاد کرتے ہوئے فتح غائب ہوئے، بس اللہ پاک کہیں نہ کہیں. ایک بوڑھا شخص، وہ 5 بچے شہید لیٹے ہوئے ہیں اور وہ بچوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے پوتے پوتیاں ہیں کہ جب تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچو تو امت کی شکایت کرنا کہ امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ خیر. خلاصہ قرآن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جی. عمران صاحب کا بھی شکریہ، پروفیسر عمر صدیقی صاحب کا بھی شکریہ، اللہ رب العزت کا بھی شکر.
کسی نے اللہ سے شکایت کر دی تو کیا کریں گے؟ مفتی زبیر صاحب کے ساتھ خلاصہ قرآن اور آج کس پارے کا ذکر ہے ہم اور آپ سنیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو سید فصیح الدین سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور دیگر شرکائے محفل بھی موجود ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے تیسرے سپارے کی ابتدا میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت کا، فضیلت کا، اور تمام کے تمام انسانوں پر انہیں فوقیت دیے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ متفق علیہ بات ہے کہ پوری انسانیت اور تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین طبقہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا طبقہ ہے۔ پھر حضرات انبیاء کرام میں اللہ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے کہ بعض حضرات انبیاء کرام کو اللہ نے اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ان تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ افضل ترین امام الانبیاء، رئیس الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں میں جو فضیلت عطا فرمائی، علمی نقطے کے طور پر یہاں ضمناً یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگ بعض دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے درجے کو ذرا سا کم کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نبیوں میں سے کسی نبی میں کسی درجے کا کوئی نقص نہیں، وہ سب کے سب کامل و اکمل ہے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاملوں کے سردار اور سربراہ ہیں، ان کاملوں کے سردار و سربراہ ہیں۔ یہ علمی نقطہ ضرور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ یہ قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، خود بھی یاد کرنی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ یہ ایک ایسا قدرتی حفاظتی قلعہ، نسخہ، حصار ہے کہ اسے ہر مشکل میں، ہر معاملے اور ہر اعتبار سے عافیت اور حفاظت کے لیے ہمیں قلعہ سمجھنا چاہیے، اور ہر وقت ہمیں اسے ورد زبان کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ نمرود جو خود کو سجدہ کراتا تھا، اور نمرود جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوت دلیل کے ذریعے سے اس کو خاموش کرا دیا، اسے لاجواب کیا، اور اس کے خدائی کے دعوے کی بھرپور تردید نہیں فرمائی، بلکہ اس کے اس باطل دعوے کی دھجیاں بکھیر دی۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک تباہ شدہ بستی سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، تو ان کو خیال آیا، سوچا کہ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے 100 سال تک ان پر موت طاری فرمائی، اور پھر اس کے بعد ان کو زندہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انفاق کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بہت اہم ترین دستور حیات ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ الآیہ، خرچ کرو خرچ کرو۔ پورے قرآن میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، جمع کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ جمع کرنے کو اللہ رب العزت نے ایک طرح سے برا اور مذمت کے پیرائے کے اندر بیان فرمایا۔ جائز حدود کے اندر جمع کیا جائے حلال مال تو اس کی حرمت نہیں ہے، لیکن ترغیب یہ دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا جائے۔ پلس یہ بات بھی ہے کہ خرچ کرنے سے اللہ رزق میں اور مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سود کی حرمت بیان کی، اور بڑے سخت الفاظ کے اندر سود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت، سیل اینڈ پرچیز حلال، لیکن سود حرام۔ پھر اللہ نے یہاں تک فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹائے گا، صدقے کی نشو و نما کرے گا۔
सदक़े को अल्लाह बढ़ाता है, सदक़े को अल्लाह बढ़ा चढ़ा कर कई गुना बढ़ाता चला जाता है, अल्लाह उसकी निश्व निमा करता है। फैक्ट्री हो कि कारखाना, मुल्की मईशत हो या किसी मुसलमान की इनफरादी मईशत और इकॉनमी, खुदा मिटा के रहेगा उस इकॉनमी और मईशत को जो सूद पर उस्तवार है। सूद को अल्लाह मिटाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह रखा है। और उससे ज़्यादा सख्त तरीन वईद यूँ बयान फरमाई, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अगर सूद के लेन देन से बाज नहीं आते हो तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है तुम्हारा। उसके बाद अल्लाह ने माली मुआमलात बयान फरमाए, और माली मुआमलात के अंदर अल्लाह ने एक दूसरे के साथ सफाई मामलात की ताकीद करते हुए माली मामलात की लिखत पढ़त का, गवाही का एहतमाम करने का बाकायदा हुक्म दिया। आखिर में बड़ी खूबसूरत जामे तरीन दुआ, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना अल आया, ये दुआ हम में से हर एक को याद करनी चाहिए। हम दीन के काम के अंदर भी अगर लगे रहें तो ख़ता हो जाती है, कोताही हो जाती है, गफलत हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, ये जो पूरी की पूरी दुआ है ये हर वक़्त विर्द ज़ुबान होनी चाहिए। अल्लाह तमाम कमियों को दूर कर देता है, तमाम गफलतों और कोताहियों को दूर फरमा देता है। सूरह बकरा के बाद अल्लाह ने इसी तीसरे सिपारे में सूरह आले इमरान का आगाज़ फरमाया। सूरह आले इमरान के आगाज़ के अंदर ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ईसाइयों का एक वफ़द, बल्कि 60 ईसाई अफराद का एक वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ और मुकालमा इस मौजू पर किया कि अल्लाह की उलूहियत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह शरीक हैं, इलाह होने में शरीक हैं। कुरान के अल्फाज से इस्तदलाल करने की कोशिश की कि कहीं कुरान करीम में अल्लाह ने हज़रत ईसा को कलीमतुल्लाह कहा है, रूहुल्लाह कहा है, तो ये जो कलीमतुल्लाह कहना, रूहुल्लाह कहना, इनसे, इन लफ्ज़ों से उन्होंने ये दलील हासिल करने की कोशिश की कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इलाह व माबूद होने में अल्लाह के साथ शरीक हैं। ईसाइयों को अपनी शायरी पर नाज था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाबले में हज़रत हस्सान बिन साबित को खड़ा कर दिया। हज़रत हस्सान बिन साबित की शायरी ने उन्हें शिकस्त दे दी, उन्हें अपनी खिताबत पर नाज था। हज़रत साबित बिन कैस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा कर दिया और उनकी खिताबत के अंदर उनको शिकस्त दे दी। फिर जब दलाइल की बारी आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल तौहीद अता फरमाए और ऐसे ज़बरदस्त, लाजवाब, कायल, घायल, माइल कर देने वाले दलाइल तौहीद से तौहीद खुदाबंदी को न सिर्फ ये कि साबित फरमाया बल्कि ईसाइयों के अक़ीदा तस्लीस की भी बाकायदा तरदीद फरमाई। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब के जराइम बयान फरमाए, और क्या क्या जराइम इन यहूद व नसारा के नहीं थे। हज़रात अंबिया कराम को कत्ल करना, जुल्म करना, तशद्दुद करना, इन सारे जराइम की बुनियाद पर अल्लाह ने उनके आमाल के ज़ाय होने और जहन्नम की वईद बयान फरमाई। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन कुफ़ार को दोस्त न बनाने का हुक्म दिया है, ला यत्तखिज़ुल मुमिनुल काफिरीन औलिया। ये क्यों? इसलिए कि याद रखो कि जो अंबिया के कातिल हों और जो सुलहा के कातिल हों तो मुसलमान और उम्मत मुहम्मदिया उन लोगों से दोस्ती इख्तियार करें, ये कैसे एक मोमिन की और मुसलमान की गैरत गवारा कर सकती है। लिहाजा उनकी दोस्ती से मना फरमाया। एक बात जहन में रखनी चाहिए, मुदारात और अखलाकियात से मना नहीं किया गया, कल्बी मुआलात, दिल की मोहब्बत, ये सिर्फ मुसलमान का और अहले ईमान का हक हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे मना फरमाया। फिर याद रखना चाहिए कि इस सूरत के अंदर 3 बड़े वाक़यात का भी ख़ास तौर पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया। एक तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा का जिक्र कि हज़रत हन्ना की कोई औलाद नहीं थी, वो बाकायदा मन्नत मानती थी और बेटा अता किए जाने की दुआएं मांगती थी। अल्लाह के लिए वो बेटा इसलिए मांगती थी, दुआ ये करती थी कि अल्लाह बेटा अता फरमा ताकि मैं उस बेटे को आपके दीन मतीन की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटी अता फरमा दी। उस पर ये बात आई कि अल्लाह ने फरमाया लैसा ज़करु कल उन्सा, ये बेटी है मगर ये बेटों से ज़्यादा तुम्हारे लिए नाफ़े और मुफीद और अल्लाह की रज़ा का काम करने वाली होगी। दूसरा वाक़या जो बहुत बड़ा वाक़या जिसका ख़ास तौर पर यहाँ तज़किरा किया गया, हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का वाक़या, उनकी दुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि हज़रत मरियम के पास बचपन में बग़ैर मौसम के फल आते हैं, तो हज़रत ज़करिया ने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। बुढ़ापे के बावजूद अल्लाह ने हज़रत ज़करिया को हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में बेटा अता फरमाया। क्या पता चला?
हालात किस किस्म के ही क्यों ना हो, चाहे कितनी ही हमें ना उम्मीदी और बेसरो सामानी मिले, लेकिन हम मांग किससे रहे? अल्लाह से, जो हाकिम भी है, हकीम भी है, कादिर भी है, कदीर भी है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें हर हाल में मांगना चाहिए, हर चीज़ मांगनी चाहिए, हर वक़्त मांगनी चाहिए। तीसरा वाक़या जिसका ख़ास तौर पर इस सिपारे के अंदर बतौर ख़ास तज़किरा आया, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है कि वह अल्लाह के कलिमा कुन से पैदा हुए। इन तीनों वाक़यात में खर्क़ आदत के तौर पर, मोजज़े के तौर पर, करामत के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम तरीन कुदरत का मज़हर सामने हुआ। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचाने की तदबीर फरमाई, और अल्लाह की तदबीर ज़ाहिर है कि गालिब होती है। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें आसमानों पर उठाऊंगा, चुनांचे अल्लाह ने आसमानों पर उठाया और फिर बाद में दुनिया में उतार करके मैं ही तुमको ज़ाहिरी मौत अता करूंगा। चुनांचे आसमान पर उठाया गया, फिर इन यहूदियों की इन तदबीरों से बचाया गया, फिर तशरीफ लाएंगे। हम सब मुसलमानों का ये बुनियादी अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ लाएंगे, और जैसा कि बुखारी की हदीस है, यंज़ुलु ईसा इब्न मरयम अला शर्क़ी मिनारतिल बैज़ा, दिमश्क में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। यहाँ आखिर में ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि वो जो ईसाइयों का वफ़द मुनाजरे के लिए आया था, जब मुनाजरे में शिकस्त खा गए, उसके बावजूद तौहीद खुदाबंदी और ख़त्म नबूवत पर ना आए, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मुबाहले की दावत दी। वो मुबाहले पर भी तैयार ना हुए, बल्कि जिज़िया और टैक्स दे करके रहने पर तैयार हुए। इसके बाद आखिर में वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ये आयत आज पूरी उन तमाम उम्मतों के लिए बतौर ख़ास दावत वाली आयत है कि अल्लाह ने तमाम नबियों से ये मीसाक लिया कि अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी मौजूदगी में आ गए तो तुम सब उन पर ईमान लाओगे। ज़ाहिर है उन पर ईमान लाने का, ये मीसाक और मुआहदा लेने का मकसूद ये था कि उनकी उम्मतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगी। लिहाजा हम ये दावत देते हैं तमाम कुफ़ार को और दीगर अंबिया के मानने वाली उम्मतों को कि अब चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं, लिहाजा यहूद व नसारा और बाकी सारी इंसानियत और उम्मतें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करम ए मेरे आका करना मुझ पे भी चश्म करम ए मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है ना, हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना मुझ पे भी चश्मे करम। और तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान आका की तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना मुझ पे भी चश्मे करम। और तेरे सदक़े वो सी रंग में खुद ही डूबा। कहते हैं नूर भाई उस शख्स से ज़्यादा डरना चाहिए जिसके पास अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के अलावा कोई ना हो हिमायत करने वाला। कि तेरे सदक़े आका तेरे सदक़े वो सी रंग में खुद ही डूबा जिस
جس نے جس رنگ میں چاہا میں رسوا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی، تو کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے نا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی بار بار کہ آپ نے جو لفظ کہا نا، انہیں دماغ میں پھنس گیا کہ اگر جا کے اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت کر دی تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں جی، وہ بلکہ ایک عام شخص بھی وہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ وہ جس کا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ جن کے کوئی مختلف عہدوں پہ لوگ جو ہیں ان سے تعلق ہو تو وہ ذرا بڑے مان سے پھرتے ہیں کہ میرا جاننے والا ہے، میرا جاننے والا ہے، تو وہ جس کا وہ جاننے والا ہو تو اور وہ ماڑا اگر ہے تو پھر تو بہت ہی خیال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میمونہ میم بھی آ گئی۔ یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ ظالم پہ بہترین احسان یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے، لیکن جس کو مظلوم کی آہ کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ جو عرش کو چیر کے جاتی ہے، وہ کیا طاقت اس میں ہوتی ہے اگر وہ نکل گئی، اگر ایک آہ نکل گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور بھائی، اللہ تعالیٰ نے ظلم کو ظلمات کہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ضد ہے۔ ظلم اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اللہ اکبر، بھلے مظلوم آپ کو معاف ہی کر دے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے، یہ جو ظالم کی کا ہاتھ پکڑنے کی بات پہ تو پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ روک کر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ اگر کسی دعا میں بچہ یا بوڑھا یا بے بس یا معذور یا مجبور آ جائے اور وہ روئیں اور پکاریں اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا دعا۔ تو قرآن میں یہ آتا ہے کہ یہ آئے اور انہوں نے یا رب یا رب یا رب پکارا، اور اللہ کے غضب کو اور ہوا دی۔ اور آگے کیا ہے؟ کیوں؟ ان کے ہاتھ ناحق خون سے رنگے تھے، اللہ اکبر، یہ ظلم کرتے تھے، یتیموں کا مال چھینتے تھے، رزق حرام سے ان کا گوشت اور خون بنا ہوا تھا، اور اس میں اتنی جرت کہ اس کے بعد جب ان پر افتاد پڑی اور اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا تو اب یہ اکٹھے ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جس پر اللہ کو رحمت اور جوش میں دلانے والی بات ہوتی۔ تو اب رحمت جوش میں نہیں آئے گی کیونکہ تمہارے ہاتھ ظلم کر چکے ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم مظلوم کو پہلے ہم ظالم کو سمجھائیں، اور اگر وہ ہماری بات نہ مانے تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ صحیح، لیکن اس کا جو اگر جس کو آپ ارتکاب کی بات کر رہی ہیں اس کا سفر آگے اعتراف کے بعد ہی ہوگا کہ آپ پہلے اعتراف کریں، مانیں اور پھر توبہ کریں اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے، یا دیکھیے توبہ جو ہے وہ تو آپ کے رب کا دل کا معاملہ ہے، نیت کا معاملہ ہے، جی اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اس سے ہوگا، اس کا اظہار عمل سے ہوگا۔ دیکھیے میں کہتی رہوں
نور بھائی آپ بہت اچھے لگتے ہیں, بہت پیارے ہیں, میرے بھائی ہیں, لیکن جب میں آپ کو میری ضرورت پڑے یا پھر جب میں کہیں باہر اپنی مرضی سے آپ کے بارے میں گفتگو کروں تو وہ ویسی نہ ہو جیسے میں آپ کو زبان سے کہہ رہی ہوں, اور آپ کو جب پتہ چلے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی. میری اس غلط بیانی کو آپ کب تک ہضم کریں گے؟ یعنی قول اور عمل جو ہے وہ سنکرونائزڈ ہو اور وہ ایک دوسرے کو بالکل, اور نظر آنا چاہیے. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کسی کو مسجد میں جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. 5 وقت آپ کسی کو مسجد میں جاتے دیکھ رہے ہیں تو اس کے ایمان کی گواہی دے دیں. ایک غلط فہمی ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایمان کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے. لیکن نیو ورلڈ آرڈر میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس سے آپ کا مفاد ہو, جس میں سے آپ کو کچھ ملنا ہو, ایسے نہیں کھڑے ہو جاتے. مطلب انسانیت اپنی جگہ ہوتی ہے, پتہ نہیں خارجی تعلقات اپنی جگہ ہوتے ہیں. یہ کیا, یہ نیا کام ہم نے, یہ نیا کام ہم نے شروع کیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارے معاہدے بھی ہیں ان کے ساتھ معاہدے نبھاؤ, ٹھیک ہے. اب اگر ہمارے ساتھ, ہم نے کیا کبھی کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ تم ہماری امت مسلمہ کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دو, ہم پھر بھی تمہارے قدموں میں پڑے رہیں گے؟ کیا کہیں کسی نے یہ معاہدہ کیا ہے؟ کیا دنیا میں 54 اسلامی ممالک ہونے کا یہ خمیازہ بھگتیں گے ہماری امت مسلمہ کہ کبھی ان کے بچے جو ہیں وہ ہم پہ دعویٰ کر دیں؟ میں اپنے آپ کو جب یہی سوچ مجھے جو ہے نا میرے رونٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ جب ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ہم ان بچوں کو کیا جواب دیں گے؟ قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ گاڑی ہوئی بچی پوچھے گی, سوال کرے گی مجھے کس گناہ میں گاڑ دیا تھا, تو اس وقت میں تم سے حساب لوں گا گاڑنے والے سے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ہم اتنے لوگ ہوں اور ہم خاموش رہیں اس لیے کہ ہمارے کوئی نہ کوئی دنیاوی مفادات جڑے ہیں, تو پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ بالکل ٹھیک. مجھ سے ویسے اگر آپ پوچھیں نا خواتین و حضرات, تو کرنا یہ چاہیے کہ ہم کسی فلسطینی کا نمبر لیں اور اس سے کہیں کہ ہم پاکستانیوں کے لیے دعا کریں. اس لیے کہ جب ہم ان کا عمل اور ریزولوٹ ان کا ہونا دیکھتے ہیں, اور بچوں سے لے کے بڑوں تک اور بزرگوں تک, اور وہ جو تیری رضا میری تسلیم کے جو پیکر بنے وہ نظر آتے ہیں, تو اس سے ہماری نموشی اور شرمندگی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. فخر ان پہ محسوس ہوتا ہے اور اپنے آپ پہ ندامت بھی ہوتی ہے. اب یہ آپ کو بھی پتہ ہے, میں بھی جانتا ہوں, ڈاکٹر صاحب ابھی سب واقف ہے کہ بس اتنی سی بات ہے, تاڑی مار اڑا نہ باہو, اسی آپ پہ اڈن ہارے, پھر کیا ڈرنا. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے تو سید فصیح الدین سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور آج وہ ایکسکلوسیو آگے وقت بھی ہوگا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. بے دل ہو کے دل دے وچوں نعرے نکلن میم دے, بے دل ہو کے دل دے وچوں نعرے نکلن میم دے, میں ولوں کیوں بے پرواہی, میں ولوں کیوں بے پرواہی, مالک لطف امیم دے. نوری رل مل جھمبر پاون تے ایک دوجے نو آنکھ سناون, نوری رل مل جھمبر پاون تے ایک دوجے نو آنکھ سناون. آؤ عرشیوں آن کے ویکھو رتبے در یتیم دے, آؤ عرشیوں آن کے ویکھو رتبے در یتیم دے. نوری رل مل جھمبر پاون تے
ایک دوجے نو آنکھ سناون آؤ عرشیوں آن کے ویکھو رتبے در یتیم دے گیسو پیچتے پیچ پہ کھاون تے سونے نبی دی شان ودھاون گیسو پیچتے پیچ پہ کھاون تے سونے نبی دی شان ودھاون لٹک لٹک کے شانیاں اتے حلقے بنن حامیم دے لٹک لٹک کے شانیاں اتے حلقے بنن حامیم دے خفی جلی دکھ رین نہ باقی کہ ظاہر باطن صاف ہوئے خفی جلی دکھ رین نہ باقی کہ ظاہر باطن صاف ہوئے ہتھ کدیجے نبض دے اتے آمن مدنی حکیم دے ہتھ کدیجے نبض دے اتے آمن مدنی حکیم دے عرش تے ڈٹھا رب دا جلوہ تے قائم رہے مقام اتے عرش تے ڈٹھا رب دا جلوہ تے قائم رہے مقام اتے دیکھ کے پر تو دور دے اتے اڑ گئے ہوش کلیم دے دیکھ کے پر تو دور دے اتے اڑ گئے ہوش کلیم دے محفل داہر بچہ خوشیاں نال پکار دا محفل داہر بچہ خوشیاں غلام رسول مدنی تیرے مجھ قدیم دے اسی غلام رسول مدنی تیرے مجھ قدیم دے جس نے ریاض خستہ پڑھیا لڑ حضرت دے دامن دا جس نے ریاض خستہ دامن دا نہیں ٹھکن گے اس دے نیڑے شولے نار جہیم دے نہیں ٹھکن گے اس دے نیڑے شولے نار جہیم دے بے دل ہو کے دل دے بچوں نارے نکلن دے سبحان اللہ سب کی قربان فصیح بھائی آپ ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے آپ کو محفوظ رکھے اور دیکھیے یہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اور ان کے صاحبزادے سید فصیح الدین سہروردی بحضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیش کر رہے ہم ابلاغ کی بات کر رہے تھے یہ کیا ہے اب آپ یہ بتائیے ذرا یہ کیا کیفیت کر دیتا ہے یہ وہی الفاظ ہے پنجابی کا ایک انگ ہے چہرہ تمتما رہا ہے آواز کہاں سے کہاں جا رہی ہے یہ کیا ہے یہ جو پچھلی شاید ایک نشست میں بھی تھوڑا سا ذکر ہوا تھا کہ انسانی دل جو ہے یہ ایکسٹینشن ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے دل کی جی اور پھر جب آپ حضرت موسیٰ کے ماننے والوں میں ہوئے تو آپ کے دل کی دھڑکن موسوی ہو گئی حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں میں ہوئے تو دھڑکن عیسوی ہو گئی جی چلتے چلتے ارتقاء انسانی اس مرحلے پہ پہنچی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہر دھڑکن کو محمد کی دھڑکن پہ جانا کیا کہنے اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اس دھڑکن پہ جو ہے سبحان اللہ تو یہ ابلاغ کا وہ ذریعہ ہے کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قال رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ جی
کہ میرے سینے کو کھول، سبحان اللہ جی، میرے سینے کو کھول، میری زبان کی گرہ کو توڑ، کیا کہنے، سبحان اللہ، اور میرے تاکہ میرا قول لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ اللہ تو قول ہی کی ترسیل ابلاغ ہوتی ہے، ابلاغ کسی خبر کی، کسی اطلاع کی ترسیل جو ہے وہی ابلاغ ہے۔ خبر جو ہے، کوئی سی بھی خبر ہو، خبر امانت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کا سما نیوز چینل ہے تو ہر خبر جو بھی آئے گی وہ سما کی کے پاس امانت ہوگی، اس کے ویورز کی، اس کا خیال رکھنا پڑے گا جی۔ پھر آ گیا علم جی، اب علم ہے تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، کہ آپ نے ابلاغ میں جب وہ علم آگے دینا ہے تو آپ کو وہ کریٹیکل تھنکنگ بھی کرنی ہے، اپنی بائسنس جو ہے وہ بھی نکالنی ہے، غیر جانبدارانہ رہ کر جو ہے وہ آپ نے آگے دینا ہے۔ تو یہ ساری کوالٹیز جو ہوتی ہیں یہ آپ کی شرح صدر میں چھپی ہوتی ہیں، نہ کہ آپ کی عقل میں، کیونکہ عقل کا معنی ہے کاٹنا جی، ریزننگ کاٹتی ہے جی۔ تو یہ جو جوڑنے کا، یا آپ جسے کہتے ہیں نا ہولسٹک ہونے کا، عقل کیا کرے گی؟ عقل کمپارٹمنٹلائزیشن کرے گی، وہ آپ کی پی ایچ ڈی کر دے گی، اسپیشلائزیشن کر دے گی، آگے کر دے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو دل ہے، آپ کا جو سینہ ہے، جب یہ کھلتا ہے تو یہ تمام بکھرے ہوئے علوم کو اپنی جھولی میں سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 منٹ ہیں جی، جو ہی آپ سن رہے ہیں اس پہ سے کیا آتا ہے ذہن میں کہ کیا ہم وہ، چونکہ ٹائم ہو جائے گا اور پھر ہم نے واپس بھی آنا ہے، تو کیا فوری طور پہ آتا ہے؟ علم لدنی سے منور تیرا سینہ، یا شاہ مدینہ، ہے علم لدنی سینہ، یا شاہ مدینہ، یہ عرش الہی ہے تیرے قرب کا زینہ، یا شاہ مدینہ۔ دنیا کی کوئی خوشبو اسے راس نہ آئی، اور من کو نہ بھائی، جس نے بھی تیرے جسم کا سونگھا ہے پسینہ، یا شاہ مدینہ۔ ہے میرے کھویا کہیں ڈوبے نہ سفینہ، یا شاہ مدینہ۔ سورج میں چمک تیری، قمر پر چمکا دے میرے دل کا یہ بے نور نگینہ، یا شاہ مدینہ۔ ہو لب پہ تیرا نام اجلا، ہو نہ یہ بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں
بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں کچھ نہیں شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا اس کی دولت ہے فقط لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا گھر پہ ہے سایہ تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین
میں آ ایک بار اور تو دیواز فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب شکوہ کے اشعار اور پھر جناب احمد ندیم قاسمی. سبحان اللہ. السلام علیکم جی. اور یہ ایکسکلوسیو اور بہت مہربانی جناب سید فصیح الدین سہروردی صاحب کی. اب فون کی وہ آپ اگر چاہیں تو آپ کوئی بات یا فرمائش کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو منظور بھی ہو جائے گی. اور مشتاق صاحب کوئٹہ سے. کوئٹہ تو بڑے دل کے قریب ہے جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ جی مشتاق صاحب کیسے مزاج آپ؟ خیریت سے؟ سلطان محمد مشتاق میرا پورا نام ہے جی. حضرت باؤ کی اولاد میں سے. اللہ اکبر. اچھا جی کیسے مزاج؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. میں فصیح بھائی کو بہت سلام اور کلام باؤ کی فرمائش کروں گا. تو آپ کو یہ کیسے پتا تھا کہ یہ میں نے بھی گزارش کرنی تھی؟ آپ کوئٹہ میں کراچی, بات تو ایک ہی سوچ رہے ہیں. اصل میں آج آپ نے کلام باؤ میں سے شعر مصرع پڑھا ہے نا. جی 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 جی. آپ بس آپ کی بہت مہربانی. کوئٹہ کو بھی بہت سلام. میرے فصیح بھائی کو بہت سلام جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کوئٹہ کے لیے بہت پیار. سلامت رہیے. جزاک اللہ. جی بسم اللہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد میرے وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر پوری مشک مجایا جان بھلا دے اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حد و بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا جنہ ملیا نبی سہارا
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुहेल भट्ट साहब लाहौर से कॉल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जी। फसी साहब से आवाज सुनने को, मैं तो 5 दिन का गुलाम हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए। जी बहुत शुक्रिया। जी जी। अब मैं ये कह रहा था कि वो ये तो कौन हो जो ये नहीं सुनना चाहता और इससे वो सरशार नहीं होना चाहता, लेकिन ज़रा ये तो बताइए कि कलाम किसका और ये आप तक कैसे पहुंचा। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, इसकी बाकायदा एक वो तो हम ये बहुत कम मेरे ख्याल सुनने में आई ये बात। मैंने कुछ मकामात पे बयान की है, ये बात अपनी किताब में भी मैंने लिखी है जी। ये यूसुफ कमर साहब इंग्लैंड में बहुत मारूफ शायर थे, हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट बर्मिंघम के ये चेयरमैन थे। अच्छा, ये इधर भी मतलब बहुत खूब। और इनकी बैत गोला शरीफ है। अच्छा जी माशाल्लाह। यूसुफ कमर साहब की बैत वहाँ पर है, लेकिन हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट बर्मिंघम के इस वक्त चेयरमैन थे। अल्लाह अकबर। तो मैं अपने कैसेट के एल्बम के लिए जा रहा था, तो इन्होंने मुझे ये मनक़बत दी कि शाह जी आज आपने इसको रिकॉर्ड कराना है। बिल्कुल ठीक। तकरीबन मैंने जब देखा ना ये मुसद्दस है, इसको मैं पढ़ूंगा कैसे। अच्छा अच्छा सही। तो मैं जिस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करता था वहाँ पे हमारे सिख बिरादरी के बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे, मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करते थे। तो 12 वो जो जिस कंपनी से मैं वो रिकॉर्डिंग करता था, तो उन्होंने कहा ये आज करनी ज़रूर है। ठीक। मैंने बड़ी इसके ऊपर तर्जें लगाई, वो मुझसे नहीं बनी। अच्छा जी अच्छा जी। और ये कौन सा साल है? ये है 1996। अच्छा, ये यूसुफ कमर साहब ने लिखी है मनक़बत 1956 में। 56 में लिखी। और वो जो उन्होंने मुझे उसकी फोटो स्टेट दी थी, उसके नीचे सन लिखा हुआ था 56, बल्कि तारीख भी लिखी हुई थी 56। तारीख यानी मुझे 1956 याद। ठीक है। 1996 में मैंने उसको रिकॉर्ड। अच्छा, मैंने कहा अयूब साहब थे उसके ओरिएंटल स्टार एजेंसी के मालिक, मैंने कहा आज नहीं होगी, अगले एल्बम में इसको कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं आज ही करनी है। हमने मगरिब की नमाज पढ़ी, तो मैं माइक पर आया, तो मैंने ऐसे गुनगुनाना शुरू कर दिया, तेरी शान शान कलंदरी तू बड़ा गरीब नवाज है। अच्छा, ये साईं अख्तर ने तो मैंने ऐसे ऊपर उसको। अच्छा। तो मुझे वो जो सदा जी कहने लगे शाह जी बहुत बढ़िया, तो फिर ये रिकॉर्ड। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या था वो, बल्कि फोन एक कॉल और भी है और साथ ही शामिल करते हैं, यहीं से जोड़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्ट हो गई बस ये तो हम पढ़ते हैं या कोई फोन कॉल है अभी देख ले। नहीं हम बात नहीं, हम तो फिर बस। अच्छा और मजीद फरमाइशें भी उन्होंने कहा वो भी आ गई। मैं तो पाकिस्तान का गुलाम, उनकी मजीद फरमाइशें भी हैं। तो सादिया मलिक रावलपिंडी से, हानिया मलिक। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज आपके? जी नूर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हेलो। जी जी बच्चे आवाज आ रही है आपकी। जी जी मुझे फसीउद्दीन सरवर्दी साहब से बात करनी थी। बिस्मिल्लाह। फरमाइश भी करनी थी। जी। हेलो फसी अंकल कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपको बहुत अरसे बाद देखा और बहुत मिस किया रमजान ट्रांसमिशन में। इतना अरसे से आप थे नहीं। आपकी कलाम बहुत पसंद करते हैं हम। प्लीज मेरी फरमाइश है नेमतें बांटता जिसम, ये काइंडली अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर। जी मैं अभी वक्त पता कर लेते तो फिर अशार शामिल करते चले जाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया बेटा, जीते रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह के सुपुर्द। जी अब हमारे पास वक्त कितना है? 10 मिनट है जी हमारे पास। जी जी। और हमने उसमें ये दोनों और फिर सलाम और दुआ भी हम यूसुफ कमर साहब के। हाँ वो कर ले। जी जी। अच्छा अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इस मनक़बत को बड़ी शोहरत अता फरमाई। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। अब यूसुफ कमर साहब का मेरे ख्याल 2011 या 12 में इंतकाल हुआ। मैं पाकिस्तान में था। अच्छा जी। और आप रहते थे बर्मिंघम में। ठीक है जी। मैं महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के लिए वहाँ पे गया। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे मैं उतरा, तो वहाँ पे मुझे इतला मिली कि यूसुफ कमर साहब का आज इंतकाल हो गया। और फिर मुझे ये बताया गया कि यूसुफ कमर साहब ने अपने बच्चों को ये वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा से पहले ये मनक़बत फसीउद्दीन सोहरावर्दी पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे लिए बड़ा ये, मैं फिर हैरान हो गया कि मुझे अल्लाह ने वहाँ पहुँचाया। और आप कौन सी वजीफे? जी मैं 2 दिन के बाद उनकी नमाज जनाजा थी और उनकी नमाज जनाजा में पहले मैंने ये मनक़बत पढ़ी है। सारे बर्मिंघम के लोग इसके गवाह हैं। और उसके बाद नमाज जनाजा हुई। अल्लाह। मैं समझता हूँ कि कबूलियत की घड़ी में उन्होंने ये कलाम लिखा। और देखिए 56 और 96 40 बरस। जी। अल्लाह। 2011 या 12 में फिर मैंने ये वहाँ पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बिस्मिल्लाह।
میں تو پنجتن کا غلام، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے، مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم گئے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلدی کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلدی کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بز میں جنت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، باغ طیبہ کا دیکھا یہ رنگی اصول، جب پکارا پھول نے یا رسول، بن کے شبنم میں ہوا رحمتوں کا
जो बन बहार कबूल उस नसीमे इजाबत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। इलाहुल आलमीन, इस मुबारक घड़ी में तेरे महबूब की बारगाह में जो दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया है, उसकी बरकतें हम सबको अता फरमा। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अल्लाह उन सबको बरहमत बरकत अता फरमा। जुम्मतुल मुबारक की इस मुबारक घड़ी में इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल व मुस्तजाब फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों पे अपना ख़ास रहम करम फजल फरमा। परवरदिगार आलम, अपने महबूब के सदक़े में उनको आज़ादी अता फरमा। परवरदिगार आलम, जबर व इस्तिबदाद से उनको नजात अता फरमा। अपने महबूब के सदक़े में इलाहुल आलमीन, जिस तरह तूने हमें यहाँ तौफ़ीक़ अता फरमाई कि हमने तेरे महबूब की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया है, हमें मदीना तैयबा में अपने आका मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में कदमैन शरीफैन में हाजिर होकर आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा, तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, बे औलादों को नेक सवाले औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जिनको तूने अपने करम से औलाद अता फरमाई, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा और सिरात मुस्तकीम पे गामदन फरमा। शर्र जिन्न वल इंस से महफूज फरमा। पाकिस्तान को इस्तेकाम और सलामती अता फरमा। अपने महबूब के दरबार की हाजिर का हमें बार बार शर्फ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु बिल खैर।